تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو آپ فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے، اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا، یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔